वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। वाशिंगटन की सियासत का बढ़ता हुआ दर्जे हरारत, तफसीलात कुछ ही देर में। और भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में हमारे सहाफियों ने जिंदगी की कैसी तस्वीर देखी, ये और बहुत कुछ शामिल है आज के शो में। तो फिर शुरू करते हैं व्यू 360। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में जिंदगी का रुख कैसे बदल रहा है। अमेरिका में असातिज़ा की कारकर्दगी बेहतर बनाने का एक मुनफरिद प्रोग्राम। और क़ुव्वत समात से महरूम शामी पनाहगज़ीन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाने की एक कोशिश। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर हम आपको लेके जाएंगे कुछ ही देर में। पहले बात करते हैं वाशिंगटन डीसी के सियासी दर्जा हरारत की। सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के साबिक मुशीर जनरल माइकल फ्लिन अपने ओहदे से तो 2.5 माह पहले ही मुस्ताफ़ी हो गए थे, लेकिन रूसी एहलकारों से उनके ताल्लुकात की नौयत क्या थी, वो अब भी वाशिंगटन में बहस का मौजू है। इस बारे में कैपिटल हिल पर एक अहम समात हुई जिसमें अमेरिका की साबिक अटॉर्नी जनरल सैली येट्स से बहुत से सख्त सवालात भी पूछे गए। तफसीलात के साथ कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमान अजहर। अमान, ये बताइए कि जनरल माइकल फ्लिन से मुताल्लिक साबिक एक्टिंग अटॉर्नी जनरल सैली येट्स की जो हियरिंग हुई कल, उसकी तफसीलात क्या हैं? जी सारा, नहायत अहम हेयरिंग्स थी हैं जिसमें साबिक एक्टिंग अटॉर्नी जनरल सैली येट्स ने इस बात का इंकशाफ किया सेनेट की कमेटी के सामने कि रूस जनरल फ्लिन जो कि कौमी सलामती के साबिक मुशीर थे, उनको ब्लैकमेल कर सकता था। याद रहे कि सदर ट्रंप ने जनरल फ्लिन को उनके अहदे से उस वक्त सुबकदोश किया जब ये इतलात सामने आई कि उन्होंने रूसी सफ़ीर से अपनी मुलाकातों के बारे में नायब सदर पेंस से झूठ बोला है। और अटॉर्नी जनरल का यही कहना था, साबिक एक्टिंग अटॉर्नी जनरल का, कि इस बारे में रूस को इल्म था और इसी के बायस वो जनरल फ्लिन को ब्लैकमेल भी कर सकते थे। इतलात ये भी सामने आई इस हेयरिंग से चंद ही घंटे पहले कि सदर ओबामा ने इलेक्शन के बाद उस वक्त नामजद सदर ट्रंप को इस बारे में खबरदार भी किया था। जी अच्छा, खारजा उमूर के हवाले से भी एक अहम पेशरफ्त हो रही है इस वक्त डीसी में। अमरीकी इंतजामिया अफगानिस्तान पर अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीली लाने की बात कर रही है, उसके बारे में क्या नया मुतवक्को है? जी, ये गहमा गहमी भी जारी है। कुछ इतलात इस तरह की सामने आई हैं कि जो आला तरीन फ़ौजी मुशीर और खारजा पॉलिसी के जो एडवाइज़र्स हैं ट्रंप इंतजामिया के, उन्होंने तजवीज़ दी है कि अफ़गानिस्तान में तैनात अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में इजाफ़ा किया जाए, जो कि किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा भी हो सकता है। इस तजवीज़ के तहत पेंटागन को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अमरीकी फ़ौजियों की तैनाती के समेत हवाई ताकत का इस्तेमाल तालिबान के ठिकानों पर और उसके अलावा जो अमरीकी फ़ौजी मुशीर हैं उनकी तैनाती पर भी फ़ैसला साजी कर सके, ख़ुसूसी तौर पर अफ़गानिस्तान के तनाजुर में। अब देखना यह है कि इस मामले को आगे लेके कैसे चलते हैं, क्योंकि अभी तक वाइट हाउस की जानिब से इस बारे में कोई तस्दीक सामने नहीं आई। ठीक जी। और अमान अजहर हमें अपडेट दे रहे थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का शुमार दुनिया के उन इलाकों में होता है जहाँ सिविलियन आबादी के मुकाबले में फ़ौज का तनासब सबसे ज़्यादा है। सिक्योरिटी एहलकारों पर नौजवान लड़कों के पथराव के मनाजिर तो आप एक अरसे से देख रहे हैं, लेकिन अब इनमें एक अहम तब्दीली नज़र आ रही है और वो है पथराव करने वालों में नौजवान तालिबात की शमूलियत। इस पेशरफ्त की वजह क्या है, आइए देखते हैं। और फिर कश्मीर से रिपोर्टिंग करने वाले वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदों से बात करेंगे कि वहाँ ज़िंदगी का रुख कैसे बदल रहा है। नई दिल्ली के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में अब मर्दों के साथ ख़वातीन भी पुलिस और दूसरे हिफाजी दस्तों पर पथराव करती नज़र आ रही हैं। अगरचे माजी में भी संगबाजों के हजूमों में ख़वातीन जा बजा नज़र आई थीं, ये पहली मरतबा है कि तालिब इल्मों के हालिया मुजाहरों के दौरान तालिबात पुलिस और नीम फ़ौजी दस्तों पर पथराव करने वालों में पेश रहीं। अहदेदारों के नज़दीक ये एक संगीन और काबिल तशवीश मसला है, लेकिन तजिया निगार शेख अब्दुल क़य्यूम ऐसा नहीं समझते हैं। देखिए, वो फॉर्मेटिव माइंड है, वो हमारे बच्चे हैं, वो हमारी बच्चे हैं, उनके जहनी और जिस्मानी इर्तिका अभी हो रही है, वो भड़क जाते हैं। और जो यूथ है, ये कहते हैं बॉइलिंग ब्लड है, ये भड़केगा, तो उसको आपने एड्रेस करना पड़ेगा। और आपने ये भी सोचना है कि वो स्कूल की वर्दियाँ पहन के बच्चे बच्चियाँ इतना बड़ा हल्ला हंगामा क्यों कर रहे हैं। देखिए, आप उनको ये अस्करी पसंद तो नहीं कह सकते ना,
وہ تو آپ ہی کے اپنے بچے ہیں، مگر جو اینگر ہے اس کو تو ایڈریس کرنا ہے نا، وہ کیوں اتنے ناراض ہیں؟ سنگباری میں حصہ لینے والی ایک طالبہ نے، جو اپنا اصلی نام واضح وجوہات کی بنا پر مخفی رکھنا چاہتی ہے، اپنا دفاع کچھ اس طرح کیا۔ ہم کیسے چپ بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم بھی نکلے، ہم نے بھی اپنا پروٹیسٹ کیا اور ہمیں بھی آزاد ہونا ہے، ہمیں بھی اپنا حق ہے آزادی مانگنے کا، تو یہ ہمیں روک ٹوک کیوں کر رہے ہیں آزادی مانگنے سے؟ ہم کیوں نہیں آزاد ہو سکے؟ کیا ہندوستان اپنے لیے آزاد نہیں ہوئی تھی تو ہمیں آزادی مانگنے کا حق نہیں ہے؟ متنازع فی علاقے میں وردی پوشوں پر پتھراؤ کرنے کا یہ عمل نیا نہیں ہے۔ گزشتہ 70 برس کے دوران بدامنی کے ہر دور میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی سڑکوں، گلی کوچوں اور چوراہوں پر لوگوں کو حفاظتی دستوں پر پتھر پھینکتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ سرگرمی جولائی 2016 میں مقبول عسکری کمانڈر برہان وانی کی ہلاکت کے بعد اپنے عروج پر نظر آئی۔ حالیہ چند ہفتوں کے دوران پیش آئے واقعات کے پس منظر میں اس میں ایک مرتبہ پھر شدت آ گئی ہے۔ گزشتہ دنوں جنوبی شہر پلوامہ اور دارالحکومت سری نگر میں حفاظتی دستوں پر پتھراؤ کے دوران طالبات نے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ سنگباری کی سرگرمی میں طالبات اور دوسری خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی ہیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ عہدیدار پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں، جس کا انہوں نے برملا طور پر اظہار بھی کیا ہے۔ نئی دہلی میں وزارت داخلہ نے نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے خواتین پر مشتمل ایک کل ہند پولیس بٹالین تشکیل دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں روزمرہ زندگی کیسی ہے؟ لوگ روزگار کس طرح سے اپنا کماتے ہیں؟ کیا مستقبل دیکھتے ہیں اپنا؟ یہ وہ سوال ہیں جو اکثر اس علاقے سے نکلنے والی سرخیوں میں کہیں کھو جاتے ہیں، اور انہی سوالوں کا جواب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ساتھی دیپک ڈوبھال، جو لہذی پسند نوجوان برہان وانی کی ہلاکت کے بعد وادی سے رپورٹنگ کے لیے وہاں گئے۔ اور اس کے علاوہ سری نگر سے بذریعہ فون ہمارے نمائندے یوسف جمیل بھی آج ہمارے ساتھ ہیں، جو سالہ سال سے وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، ایک سینئر صحافی ہیں کشمیر کے۔ دیپک، آپ سے میں شروع کرنا چاہوں گی، آپ برہان وانی کی ہلاکت کے کچھ ہی دن بعد وادی سے رپورٹنگ کے لیے وہاں گئے تھے، اور آپ نے آ کے یہ بتایا کہ کچھ مختلف دیکھا آپ نے اس دفعہ لوگوں میں، کیا تھا وہ؟ ایک چیز جو بہت واضح تھی، بہت صاف طور پہ دکھائی تھی، وہ تھی جو نوجوان تھے ان کی شرکت اس پورے تشدد میں۔ ایک تو وہ بہت غصے میں تھے اور فور فرنٹ میں جس کو آپ کہیں گے، اور دوسرا یہ جو سیپریٹسٹ لیڈرز ہیں، یعنی کہ جو کشمیر کے لیڈرز ہیں، ایسا لگ رہا تھا یہ کسی کے قابو میں نہیں ہے۔ یہ نوجوان ان کے یہ جو نوجوان قابو میں نہیں ہے، یہ کسی آرگنائز طریقے سے نہیں ہے، یہ ایک محلے میں اکٹھا ہوئے اور انہوں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیا، اور یہ کسی کی بات سن نہیں رہے ہیں۔ مطلب یعنی جو حریت لیڈرز اگر یہ کہتے ہیں رک جاؤ، تو یہ رکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ان کے اندر بہت زبردست غصہ دیکھنے کو ملا، اور جو یہ بات تھی کہ غصہ کیوں ہے، جب اس کے بارے میں پتہ کیا تو یہ دیکھا کہ یہ جو جنریشن ہے یہ 1990 کی دہائی میں پیدا ہوئے یا بڑے ہوئے، اور وہ دور تھا جو کشمیر کی تاریخ میں سب سے زیادہ تشدد والا دور تھا۔ تو پولیس کی طرف سے، ملیٹنٹس کی طرف سے ایک جنگ جاری تھی، پولیس روکتی تھی، رات کو لوگوں کو گھروں سے نکال دیتی تھی، تو ان بچوں نے بہت زیادہ تشدد دیکھا ہے۔ تو ان کا انڈیا سے جو ان کی نفرت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے ایک ہی چہرہ دیکھا ہے بھارت کا، اور وہ ہے تشدد والا۔ تو میں نے کئی نوجوانوں سے وہاں بات کی، اینڈ لیٹس ٹیک اے لک۔ بھارت ہم پر مظالم ڈال رہا ہے، ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے اس بار ہم یا مریں گے یا ماریں گے۔ آپ نے دیکھا وہ یا مریں گے یا ماریں گے، یہ اسی طریقے کی سب لوگ بات کر رہے تھے، زیادہ تر جو نوجوان تھے وہ بات کر رہے تھے، اور اسی لیے جو اینالسٹ ہے جو ہمارے بہت سمے سے اس کانفلکٹ کو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کیسے کنٹرول ہوگا یہ سارا کا سارا، کیونکہ یہ کسی رہنما کو ان کا لیڈر ہے ہی نہیں۔ ٹھیک، اور ہمارے ساتھ یوسف جمیل ہیں شری نگر سے، جن کی رپورٹ ہم نے ابھی دیکھی۔ یوسف، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی بالکل۔ یہ بتائیے کہ اس احتجاج میں خواتین اور لڑکیوں کی شمولیت ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آئی ہے، آپ وہاں رہتے ہیں، ہر روز زندگی کو دیکھتے ہیں، تو کیسے بدلتا ہوا دکھائی دیا آپ کو یہ سب کچھ؟ جی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ماضی میں بھی کبھی کبھی خواتین کو آپ مظاہروں میں دیکھ سکتے تھے، اور پتھراؤ کے واقعات میں بھی انہوں نے حصہ لیا، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ طالبات بالخصوص اتنی بڑی تعداد میں تقریباً ہر روز
सड़कों पर निकल आती हैं और तलबा के साथ उनके दोष बदोश वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर फेंकती हैं, और उनमें भी उतना ही गुस्सा है जितना तलबा में है। सही, ये तो हमने या आम कश्मीरी नौजवान में है। जी यूसुफ, हमने आपकी रिपोर्ट में ये देखा, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में क्या तब्दीली आई है? रोजमर्रा जिंदगी कैसे है इस वक्त वहाँ एक आम बंदे के लिए क्या बदला है वहाँ पे? ये अब असल में ये 25-27 बरस से ये सिलसिला चल रहा है। जैसा कि दीपक साहब ने कहा कि 90 की दहाई में तशद्दुद अपने अरूज पे था। अब इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये लोग साथ साथ अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा ज़िंदगी भी चला रहे हैं और इन मुजाहरों में भी हिस्सा ले रहे हैं, इन मुजाहरों का हिस्सा भी बनते हैं और जो रोज़मर्रा की जो उनके मामूलात हैं उनको भी जारी रख रहे हैं। दीपक, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, आप एक फ़ॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे काफ़ी मरतबा जा चुके हैं वादी कश्मीर में। आप इस दफ़ा तो आपने बताया कि 90 कमरों के होटल में अकेले आप सिर्फ थे, जो आपके लिए शायद सबसे ज़्यादा कह लें कि स्ट्रेसफुल लम्हा था वहाँ पे। ये मुझे बताइए कि फ़ॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे किस तरह से रिपोर्टिंग का जो नॉर्म है वहाँ पे वो बदला है, एक्सेस कैसे बदला है? देखिए, हो ये रहा है कि इस वक्त नेशनल मीडिया जो है, जो भारत का, उसके खिलाफ बहुत गुस्सा है। कश्मीर के लोग मानते हैं कि वो सही रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो नेशनल मीडिया के लोग तो आपको बाहर नहीं दिखते हैं। बहुत कम रिपोर्टर्स हैं जो कि भीड़ के बीच में जाके रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि लोगों का गुस्सा इतना है कि हो सकता है पिट जाएं। दूसरी बात जहाँ तक रही फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स की, तो हाँ, उनके लिए फिर भी लोग बात उनसे करते हैं, जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सड़कों पर निकलना इतना आसान नहीं है। जैसे जिस वक्त मैं वहाँ था और हम लोग एक हॉस्पिटल में गए थे, एक हॉस्पिटल के अंदर AFP की रिपोर्टर और AP का कैमरामैन और AFP की कैमरा पर्सन दोनों की पिटाई हो गई थी। लोगों ने उनको मारा था। तो इसलिए मतलब हर वक्त एक खतरा सा बना रहता है। कई बार आपको सिक्योरिटी फोर्स रोक सकती है और कई बार लोग। और हम ये देख सकते हैं कि विजुअल में मोटरसाइकिल पे आप जा रहे थे और रात के अंधेरे में। जी बहुत कम रिपोर्टर्स हमें बल्कि सड़कों पे कोई नजर भी नहीं आ रहा है इस फुटेज में, और इसमें आप अकेले सड़क पर जा रहे हैं। बिल्कुल। वापस चलते हैं यूसुफ के पास। यूसुफ, ये बताइएगा कि बीजेपी की हुकूमत कश्मीर में मुसलमानों को एंगेज करने की कोशिश कर रही है, जो लोग इस कोशिश का हिस्सा बन रहे हैं, इनकी जानिब बाकी कम्युनिटी का रद्द-ए-अमल कैसा रहा है श्रीनगर में और आसपास? नहीं, असल में जो बीजेपी का जो मौक़िफ़ है, या जो नई दिल्ली में जो हुकूमत है बीजेपी की, उसका मौक़िफ़ है कि ये जो ये वक्त है ये कश्मीरी के साथ बात करने का नहीं है। लेकिन अभी जो बीजेपी के सदर यहाँ जम्मू आए थे गुज़श्ते दिनों, तो उन्होंने कहा कि हम कम से कम 35 सरकर्दा कश्मीरी मुसलमान हैं जिनको हम एंगेज कर रहे हैं। ताहाल उनके नाम सामने नहीं आए हैं, और ये जो यहाँ के जो मुबस्सिरीन है वो कह रहे हैं कि 60-70 लाख की आबादी में अगर 35 लोग बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, ये कोई बड़ी तब्दीली नहीं है। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब हमें ये अपडेट देने का, और दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया। हम कश्मीर के इशू पे अपने रिपोर्टर से भी और माहिरीन से भी तज्ज़िये आपके लिए लेकर आते रहेंगे और ख़बरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों और मुनफरिद फीचर्स के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, जहाँ इस वक्त आप ईरान के अस्करी ओहदेदार के पाकिस्तानी हदूद में कार्रवाई करने के बयान पर पाकिस्तानी मुबस्सिरीन की राय जान सकते हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अब से कुछ देर पहले तक होने वाले बाज़ अहम वाक़यात की झलक आइए देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। जनूबी कोरिया में तकरीबन 1 साल तक जारी रहने वाली सियासी हलचल और साबिक सदर के मुआखजे के बाद नए सदर के इंतखाब के लिए होने वाले इलेक्शन में वोट डालने का सिलसिला खत्म हो गया है। पोल्स के मुताबिक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार मिन जैन को अपने 2 मरकजी हरीफों पर बढ़तरी हासिल थी। दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन की जीत की सालाना तकरीबात के मौके पर रूस की 30,000 नौजवानों पर मुश्तमिल पहली यूथ आर्मी ने परेड में हिस्सा लिया। परेड के दौरान रूस ने अपने जदीद जंगी हथियारों की नुमाइश की। वेनेजुएला के दूसरे बड़े शहर मैरासेबो में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से घरों, स्कूलों और अस्पतालों में आंसू गैस की शेलिंग के बायस हजारों लोग इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन नामवर नॉवेल निगार जेम्स पैटरसन के साथ एक फिक्शन थ्रिलर तहरीर करेंगे जिसका नाम द प्रेसिडेंट इज मिसिंग रखा गया है, जो जून 2018 को शाया की जाएगी। और हर मंगल की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एजुकेशन सेगमेंट, और नीलोफर मुगल इस वक्त हमारे साथ है। नीलोफर, आज तो बहुत स्पेशल दिन है तालिब इल्मों और उनके असातिज़ा के लिए। बिल्कुल, आज अमेरिका में नेशनल टीचर्स डे मनाया जा रहा है। इसका मकसद असातिज़ा की हौसला अफजाई करना, उनकी मेहनत और अज़मत को सलाम पेश करना है। असातिज़ा तालिब इल्मों की ज़िंदगी में तो बहुत सी तब्दीलियाँ लाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये काम उन पर कितना ज़हनी और जिस्मानी दबाव डालता है?
مصروفیت کی وجہ سے بہت سے اساتذہ اپنے کھانے پینے کا بھی درست خیال نہیں رکھ پاتے اور نہ ہی انہیں ورزش کا وقت ملتا ہے۔ ٹیچرز کی روزمرہ زندگی بہتر ہو، اس کے لیے یہاں واشنگٹن کے قریب بالٹیمور کاؤنٹی کے پبلک سکولز آزما رہے ہیں ایک ویلنس پروگرام۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بالٹیمور کے اس ایلیمنٹری اسکول میں یہ فزیکل ایجوکیشن کی کلاس ہے۔ جین ڈنہو کو آج بس یہی ایک کلاس لینی ہے۔ جین کے لیے فٹنس کی تعلیم نوکری نہیں، جذبہ ہے۔ اپنے لنچ بریک کے دوران بھی وہ اور ان کے ساتھی صحت مند رہنے اور صحت مند خوراک کھانے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں یہاں ٹیچرز کے لیے وزن کم کرنے اور اچھی صحت کا پروگرام بھی چلاتی ہوں۔ ہم پچھلے سال سے ایسا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے 18 نے 300 پاؤنڈ سے زیادہ وزن کم کیا ہے۔ اچھی غذائیت اس ویلنس پروگرام کا ایک حصہ ہے جو جین اپنے اسکول میں چلاتی ہیں، اور ورزش دوسرا۔ آج ہم باڈی فلو کر رہے ہیں جو کہ یوگا طرز کی کلاس ہے۔ یہ میرے لیے ایک طویل دن ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ ضروری ہے، اسی لیے میں یہاں ہوں۔ جینی وارڈ بالٹیمور کاؤنٹی پبلک سکولز کے ملازمین کی صحت کے اس پروگرام کی نمائندہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ علاقے میں کئی جگہوں پر ایسے ہی پروگرامز کام کر رہے ہیں، لیکن ٹیچرز کے لیے یہ اور بھی اہم ہے۔ اساتذہ خوش ہیں کہ وہ اکٹھے مل کر ورزش کرتے ہیں، صحت مند رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور صحت مند عادات اپناتے ہیں۔ ذہنی دباؤ سے کیسے نمٹا جائے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسکول کی پرنسپل کہتی ہیں کہ 1.5 سال پہلے صحت کے اس پروگرام کے شروع ہونے کے بعد اساتذہ کی حاضری میں اضافہ ہوا ہے۔ ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ دن میں ورزش کے لیے وقت نکال سکیں، اس لیے ہم انہیں کام کے بعد ایسی کلاس کی پیشکش کرتے ہیں، اور جیسے ہی طلباء چھٹی کرتے ہیں ٹیچرز اپنے ساتھیوں کے ساتھ جم کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ذہنی دباؤ میں کمی کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنے بارے میں بہتر محسوس کر سکیں۔ واقعی یہ بہت اچھے لوگ ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ایک لمبے دن کے بعد بھی مجھے ورزش کرنا بالکل پسند نہیں، لیکن وہ اسے آپ کے لیے دلچسپ بنا دیتے ہیں۔ شرکت کرنے والے اساتذہ اس کلاس کو اتنا دلچسپ اور مفید سمجھتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہر شہر اور ہر اسکول کے اساتذہ کو فراہم کی جائے۔ نیلوفر مغل، اردو VOA۔ اور ٹیچرز ڈے پر بہت سے بچے اپنے اساتذہ کے لیے کارڈز بناتے ہیں، انہیں پھول پیش کرتے ہیں یا کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی دیتے ہیں، لیکن پاکستان کی طرح امریکہ میں بہت سے ٹیچرز کو شکایات ہیں کہ انہیں کئی ریاستوں میں مناسب تنخواہیں اور مراعات نہیں ملتی۔ جیسا کہ آپ اس نقشے کو بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ٹیچر بننا ہے تو امریکہ میں سب سے پرکشش پیکج اور جاب ٹریننگ کن ریاستوں میں ملتے ہیں۔ اس میں سب سے گہرے رنگ میں وہ ریاستیں ہیں جہاں ٹیچر سال ہر سال اپنے شعبے سے جڑے رہتے ہیں، جبکہ ہلکے رنگ میں ٹیچرز کے لیے سب سے کم پرکشش ریاستیں ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نیشنل ایجوکیشن ایسوسی ایشن نے آج ٹیچرز ڈے پر اپنی ویب سائٹ پر نوبل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی کا یہ بیان تحریر کیا ہے کہ ایک کتاب، ایک قلم، ایک بچہ اور ایک ٹیچر دنیا میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ نیلوفر مغل ہمیں اس رپورٹ کے بارے میں بتانے کا۔ اور سارا، ٹیچرز ڈے ہے، آپ کی کیا یادیں وابستہ ہیں اپنے ٹیچرز کے ساتھ؟ ٹیچرز نے میری زندگی میں بھی بہت مثبت تبدیلیاں پیدا کی، اور میں انفیکٹ آج ٹیچرز ڈے کے موقع پہ ان میں سے کچھ کو تھینک یو کہنا چاہوں گی۔ مس صبا تھیں اور مس رضوانہ تھیں جنہوں نے مجھے اسکول میں پڑھایا اور بہت پیار سے پڑھایا، اور میری پرسنالٹی پہ میں کہوں گی کہ ان کا بہت اثر رہا۔ اور اس کے علاوہ یہاں امریکہ میں مائک بریڈ میرے پروفیسر تھے، جو صرف ایک اچھے ٹیچر ہی ثابت نہیں ہوئے بلکہ ایک بہت اچھے ایڈوائزر ثابت ہوئے۔ ان کا ہمیشہ یہ گول تھا کہ اسٹوڈنٹ، اور خاص طور پہ جو بیرون ملک سے آئے ہیں، کیسے ان کے لیے تعلیم کو آسان اور ایکسیسیبل بنایا جائے اور کس طرح یہ یقینی بنایا جائے کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ سو آئی او اے لاٹ ٹو دیم۔ بالکل، اور مجھے بہت ارلی آن ان مائی لائف، بالکل پرائمری اسکول میں میرے ایک ٹیچر تھے نسیم احمد، جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ صرف پڑھائی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی آپ کو ایکٹیو رہنا بہت ضروری ہے۔ وہ ہمارے فزیکل ٹریننگ کے ٹیچر تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہائی اسکول میں ہمارے سر اشرف تھے اور سر مسعود، جنہیں ہم بہت یاد کرتے ہیں، لیکن بالکل ان کو تھینک یو کہنے کی ان ٹیچرز ڈے پر۔ سارا، آگے چل کر ہم بات کریں گے شامی پناہ گزین بچوں کی، لیکن مور آفٹر دس۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں،
لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. شام میں جاری خانہ جنگی نے اب تک لاکھوں بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا ہے. اس وقت صرف لبنان میں ہی تقریباً 5 لاکھ شامی بچے پناہ گزینوں کے طور پر رہ رہے ہیں اور ان میں جو بچے سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں انہیں تو اور بھی مشکلات کا سامنا ہے. ایک امریکی فلاحی ادارہ ڈیف پلانٹ سول ایسے ہی کچھ بچوں کی مدد کر رہا ہے. کس طرح آئیے دیکھتے ہیں. 9 سالہ جانا کے چہرے سے خوشی جھلک رہی ہے کیونکہ اب وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکے گی. جانا سننے کی صلاحیت سے محروم ہے لیکن اب ماہرین کی مدد سے وہ اشاروں کی زبان سیکھ رہی ہے اور یہ ممکن ہو سکا ہے امریکہ میں واقع ڈیف پلانٹ سول نامی فلاحی ادارے کی مدد سے. ہم اعلیٰ سماعت اور اشاروں کی زبان پر دستیاب وسائل کی مدد سے سننے کی صلاحیت سے محروم پناہ گزین بچوں کی مدد کر رہے ہیں. ہمارے ادارے میں ہر بچے کے لیے جگہ ہے لیکن اب تک زیادہ تر شام سے آئے ہوئے بچوں نے ہم سے تربیت حاصل کی ہے. ہمارے پاس ایسے بہت سے بچے ہیں جو شام میں ہو رہی جنگ کی وجہ سے اپنی سننے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں. کچھ بچے مکمل طور پر بہرے نہیں ہیں جیسے کہ 6 برس کی آیا جو اب اعلیٰ سماعت کی مدد سے سن سکتی ہے. وہ اب یورپ میں موجود اپنی والدہ سے بات کر سکتی ہیں جو اپنے خاندان کے لیے پناہ کے حصول کی کوشش میں ہیں. آیا 1 سال اور 2 مہینے کی تھی جب ہمارے گھر پر ایک فضائی حملہ ہوا جس میں اس کے والد کی جان چلی گئی. خدا کا شکر ہے کہ وہ اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئی. ہم لبنان آ گئے اور تب ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ بچی اپنی سننے کی صلاحیت کھو رہی تھی. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کوششیں ایسے بچوں کو ایک نئی زندگی دے سکتی ہیں جو پیدائشی طور پر یا جنگ کے کسی حادثے کی وجہ سے اپنی سننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی جان سکا میں کیا چاہتی ہوں. میں چاہتی تھی کہ جانا کو کسی تھراپسٹ کی مدد ملے جو اس کی پوری شخصیت کو سدھار سکے نہ صرف اس کی سننے کی صلاحیت. ڈیف پلانٹ سول کی ٹیم آج کل اپنے اگلے مشن کے لیے فنڈز جمع کر رہی ہے. سحر ماجد، اردو VOA. بہت باہمت بچے دیکھے ہم نے شام کے اور امریکہ میں بھی ایک نوجوان باکسر نے تاریخ رقم کی جب وہ باکسنگ رنگ میں حجاب پہن کر اتری. باکسر امایا ظفر ریاست منیسوٹا کی ایک 16 سالہ مسلمان باکسر ہیں جو 2 سال سے حجاب پہن کر باکسنگ کی ٹریننگ کر رہی ہیں. انہوں نے حال ہی میں USA باکسنگ کو قائل کیا کہ انہیں باکسنگ کے دوران حجاب پہننے اور بازو اور ٹانگیں ڈھانپنے کی اجازت دی جائے. امایا گزشتہ ہفتے USA باکسنگ مقابلے کے پہلے میچ میں رنگ میں حجاب پہن کر اتری اور خوب مقابلہ کیا. البتہ وہ ہار گئی لیکن امید کرتی ہیں کہ دیگر لڑکیاں ان کی زندگی کی کہانی سے متاثر ہوں گی اور اپنے ارادوں کو پانے کے لیے محنت کرتی رہیں گی. اگرچہ امایا کو دی جانے والی رعایت صرف مقامی میچوں کے لیے ہے لیکن امایا کہتی ہیں کہ وہ بین الاقوامی قوانین کو بھی چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے. بہت زبردست سٹوری ہمارا بالکل. اور اکثر حجاب کے معاملے میں یا کوئی بھی ایسے جو ایتھلیٹس ہیں جو سر پہ کچھ کپڑا پہن کے میدان میں اترنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں جو آرگنائزنگ ادارے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سیفٹی کا ایشو ہے. لیکن نائکی اور بہت سی ڈفرینٹ کمپنیز اب اس بارے میں بھی کام کر رہی ہیں. انفیکٹ انہوں نے اسپورٹس کے لیے جو پراپر حجاب ہوتے ہیں وہ بنانے شروع کر دیے ہوئے ہیں تو اس سے بھی فیمیل ایتھلیٹس کو خاص طور پہ بہت فائدہ ہو رہا ہے. اور امایا نے 2016 میں بھی یہ حجاب پہن کر میچ کرنے کی کوشش کی لیکن انہیں کہا گیا تھا کہ وہ نہیں لڑ سکتی لیکن ان کی اپوننٹ نے ان کے ساتھ وہ بیلٹ شیئر کی تھی. ونڈرفل. ویل یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA Urdu. کل انشاءاللہ آپ سے پھر اسی جگہ اسی وقت ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.